بھائیو بزرگوں دوستو، یہ محرم کا مہینہ ہے اور آج یوم عاشورہ ہے۔ اسلام میں مختلف دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے، سلف صالحین سے ثابت ہے۔ انہی میں سے یہ یوم عاشورہ بھی ہے۔ پہلے زمانے سے، اسلام سے پہلے سے بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اگرچہ وہ بت پرست تھے، مگر وہ اپنے اکثر معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مشرکین عرب کے ان امور میں آپ ساتھ دیتے تھے جو امور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ثابت ہوتا تھا۔ آپ اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ انہی میں سے یہ عاشورہ کا روزہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مشرکین مکہ اس دن کا احترام کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، اس دن کی عزت بھی کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ ان کو کوئی روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی پہنچی ہوگی جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرتے تھے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تائید کی، یعنی ان کے ساتھ دیا۔ آپ بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ یہود لوگ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ عاشورہ کا دن یہودی لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی دعا تھی، فرعون نے ان کے اوپر ظلم کر رکھا تھا، اور اس ظلم سے نجات پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم سے نجات دیا اور فرعون غرق ہوا، تو وہ عاشورہ کا دن 10ویں محرم تھا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم جو ہے خوشی میں اس کو ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر میں جو ہے، اللہ کے شکر میں ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ہمارے بھائی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، لہذا اس کے تو حقدار ہم ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ تم بھی رکھو۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ضروری ہے، اس لیے وہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو 2 روزہ رکھنا چاہیے، 10ویں محرم سے پہلے ایک یا 10ویں محرم کے بعد ایک، یعنی 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ پہلے رکھ لو، یا 10ویں محرم کے ساتھ ایک روزہ بعد میں رکھ لو۔ تو صحابہ پھر اس کے اوپر عمل کرنے لگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے مسلمانوں پر جو روزہ فرض تھا وہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا بیانوں میں کہ نماز ملنے سے پہلے ہمارے ذمہ جو نماز تھی وہ تہجد کی نماز تھی، روزہ ملنے سے پہلے جو ہمارے ذمہ روزہ تھا وہ عاشورہ کا روزہ تھا۔
جب روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، فضیلت باقی رہ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد آپ اہتمام سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے۔ تو اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا فضیلت کی چیز ہے، بلکہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کو ثواب اور فضیلت کی چیز سمجھنا چاہیے اور اس سے برکت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو ہمیشہ سے فضیلت والا بنایا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عاشورہ 10ویں محرم کا جو دن ہے، اللہ نے اس کو فضیلت والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اکثر بڑے بڑے فیصلے 10ویں محرم کو کیے ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات ملنا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ میں لگنا، اور ایسی ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملنا۔ یہ بڑے بڑے امور جو اس دنیا میں ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا میں تاریخ رقم کی ہے، ایک ریکارڈ بنایا ہے، وہ 10ویں محرم کو ہی کیے۔ تو پتہ چلا کہ 10ویں محرم اللہ کے نزدیک کوئی خاص درجہ اور مقام رکھتا ہے، اور اللہ بڑے بڑے فیصلے اس تاریخ میں کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے پہلے کیا ہے۔ تو اس لیے آج بھی ممکن ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہو، اور اپنے بڑے بڑے امور جو ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں، اکثر آدمی اپنے بہت سارے معاملات میں پریشان رہتے ہیں، بہت سارے معاملات، وہ گھریلو معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کاروباری معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کیس کسول کا بھی ہو سکتا ہے، بیماری پریشانیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آدمی اکثر اپنے معاملات میں بڑے پریشان ہوتا ہے، جس کا بظاہر کوئی حل نہیں ہوتا، اس کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، اور آدمی اللہ سے کہتا رہتا ہے، اللہ سے بولتا رہتا ہے، دعائیں کرتے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اکثر امور پر نظر کرم فرماتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ آدمی اپنی جن معاملات میں پریشان ہو اور وہ ایسی دنوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے دعائیں کرے، تو ممکن ہے کہ اللہ آپ کے حق میں جو چیز آپ کے لیے پریشان کن تھی، یا جس سے آپ کی زندگی پریشان تھی، آپ پریشان تھے، اللہ اس کا حل کر سکتا ہے، اللہ اس کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے 10ویں محرم کو روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے طرف رجوع کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف دھیان دیں، توبہ و استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، کیونکہ آج کے دن اللہ نے بڑے بڑے فیصلے لیے ہیں۔ جس فرعون کی موت کی بات کہی گئی ہے، غرق کی بات کہی گئی ہے، اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ، یہ 1000 بنی اسرائیل کو قتل کر چکا ہے، اس کا قصہ تمام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو ایک طرف رکھ دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے دھیان دیا، اور 10ویں محرم کو اس کے غرق ہونے کا فیصلہ ہوا۔ تو پتہ چلا کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جہاں پر انبیاء کرام کی دعا اور التجا بھی ایک طرف رکھی جاتی ہے۔ 10ویں محرم ایک ایسی چیز ہے، آدمی اگر خشوع کے ساتھ، سچی رجوع کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف اور متوجہ ہو تو تقدیر بدل سکتی ہے۔
اللہ کا فیصلہ بدل سکتا ہے. اللہ کا فیصلہ آپ کے حق میں، آپ کے موافقت میں، آپ کی مدد و نصرت میں، آپ کی تائید میں ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ 10ویں محرم کو عام طور پر فضولیات میں اس کو نکال دیتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ 10ویں محرم میں کوئی اہتمام ہی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 10ویں محرم کا ان کی زندگیوں میں اہتمام تو ہوتا ہے مگر سب شیطانی عمل، فضولیات اور لغویات، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جو چیزیں نافع نہیں ہیں، جو چیزیں غلط ہیں، آج لوگ محرم کے نام پر ان چیزوں کو کرنے لگ گئے ہیں. ہمارے اسلام میں ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے. سمجھی نہیں؟ ان چیزوں سے ہم کو آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے عبادت بن سکتی تھی، تقدیر بدل سکتے تھے، دعائیں قبول ہو سکتی تھی، ان چیزوں کو ہم نے کھیل کود بنا لیا، تماشے بنا لیے، استہزاء اور تمسخر کا چیز بنا لیا. لوگوں نے تعزیہ داری شروع کر دی. لیکن جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ ہے کیا چیز. عام طور پر لوگ پبلک میں یہ خیال ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کی ساری فضیلتیں اور ساری چیزیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جڑا ہوا ہے. حالانکہ محرم کی فضیلتیں پہلے سے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی کے زمانے سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سے ہے. اور حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال ہو جانے کے لگ بھگ 40 سال کے بعد ہوئی. تو اگر محرم الحرام کو فضیلت یا عاشورہ کو فضیلت ہوتی تو 40 سال کے بعد سے نہ ہوتی. اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی کیسے بتاتے؟ مگر اللہ کے نبی نے اس کی فضیلتیں بتائی ہے. تو پتہ چلا کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے اس کا تعلق جو ہم لوگ کربلا مناتے ہیں اور اس سے جڑا ہوا نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، اتفاقی بات ہے کہ اس عظیم دن میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. یہ بڑا المناک واقعہ ہے اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. لہذا ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ امت وسط ہیں. ہمارا مسلک، ہمارا مذہب ہم کو اعتدال کی تعلیم دیتا ہے، اعتدال. اب ہم لوگ محرم میں کیا کریں؟ کیا ماتم کریں؟ تعزیہ لے کر گلی گلی بھیڑیں؟ نہیں. حضرت امام حسین کی شہادت ہونی تھی، ہو گئی. ہم اسے واپس نہیں کر سکتے. یا اس زمانے میں جو واقعہ جس کا فیصلہ اللہ نے کر لیا تھا کوئی روک نہیں سکتا تھا. البتہ اس پر آج ہم لوگ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. کبھی حضرت امام حسین اور اہل بیت کے لیے ہم لوگ عاشورہ کے دن کچھ قرآن پڑھ لیے، کچھ صدقہ خیرات کر دیے اور یہ نیت کیے کہ بھئی اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے، ان کے درجات بلند ہوں. اہل بیت اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے اور مقام دیا ہے، ان کا درجہ اور مقام اور اونچا ہو. یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہی ہم کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو چیزیں آج کل جہالت کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اس لیے یہ خرافات ہیں، یہ فضولیات ہیں جو آج کل محرم کے نام میں بہت سارے لوگ تعزیہ نکالتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی لشکروں نے حضرت امام حسین کے سر کو نیزے میں اٹھا کر ملک شام یزید کے پاس لے گیا تھا. سر کو اونچا کر کے لے گیا تھا. سمجھیں گے نہیں کہ حضرت یزید کے خلاف جو آدمی تھا، حالانکہ آپ خلاف نہیں تھے مگر بتایا ویسا کیا تھا اس وقت،
اس کو آج سرقلم کر دیا گیا. وہ لوگ خوشی کے طور پر ایسا کر رہے تھے، آج مسلمان نادانی میں اس کی نقل اتار رہا ہے. یہ تعزیہ دراصل وہی ہے. تو ہم لوگ کو اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور عاشورہ کے دن ہم لوگ کچھ قرآن پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، اہل بیت حضرت امام حسین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. اللہ نے جس کو روزے کی توفیق دی ہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. اور اپنے معاملات، یہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت اللہ نے بڑی رکھی ہے. جمعہ کے دن ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کی وہ ساعت عصر کے بعد ہوتی ہے. وہ ساعت جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے کب ہوتی ہے؟ عصر کے بعد ہوتی ہے. اس لیے عصر کے بعد دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے برسوں کی آپ کی رکی ہوئی دعا قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کچھ بھی نہیں. اللہ اپنے بندوں کی ادائیں دیکھتا ہے. اللہ کو اپنے نبی کی ادائیں اور حضرت ابراہیم، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اور اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں اور دعائیں یہ بہت پسند تھی، بہت پسند تھی. سمجھے گی نہیں؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے عاشورہ کے دن خاص طور پر نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے. سمجھے گی نہیں؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، فضولیات سے بچنا چاہیے، غلو سے بچنا چاہیے، جو جہالت والے کام ہیں ان سے بچنا چاہیے. اس لیے جو ہے ان چیزوں سے گریز کیجئے، پرہیز کیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہوئیے اور جو اصل کرنے کی چیز ہے وہ کیجئے.